اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودراست النص بطبیعتها لا تطلب اکثر من التأکد من ان اللفظ نص فی معناه وليس هو من نوع الظاہر۔ ہم لوگ متن کی تحقیق کے مرحلے سے گزرنے کے بعد جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ جو ہمارے سامنے دینی اور شرعی مآخذ ہیں، اسلامی مآخذ ہیں جہاں سے ہم کو احکام کو حاصل کرنا ہے، ان مآخذ کے متن کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ واقعاً نبی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ نہیں فرمائی، یہ معصوم کا جملہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تحقیق مکمل کرنے کے بعد، اس مرحلے سے گزر جانے کے بعد، اب ہم کو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے اجتہاد کی وادی میں کہ یہ جو متن ہے، اس متن سے کیا معنی نکل سکتا ہے، اس متن سے کیا سمجھا جا رہا ہے، آیا متن سے وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا متن کسی اور چیز پہ دلالت کرتا ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا تھا متن کی دلالت کو سمجھنے کے لیے جو متن ہوتا ہے اس میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہوتے ہیں اس پہ غور کرنا پڑتا ہے۔ یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نص ہوتے ہیں اور کئی بار ظاہر ہوتے ہیں۔ نص یعنی صریح، جب ایک لفظ کا ایک ہی معنی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ لفظ اگر عبارت میں استعمال ہوا ہے تو عبارت اسی مطلب کو سمجھانا چاہ رہی ہے جس مطلب کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ نص ہے یا صریح ہے۔ ایسی صورت میں کہ جہاں اور احتمال نہ پایا جاتا ہو دوسرے معنی کا، اس روایت کو نص کہتے ہیں، اس آیت کو نص کہتے ہیں۔ لیکن جہاں دوسرے احتمالات بھی پائے جا سکتے ہیں لیکن زیادہ اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بغیر کسی اور قرینے کا استعمال ہو تو یہ معنی مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جملہ ظاہر ہے اس معنی میں۔ تو جب ایک ہی معنی ہو، صریح ہو، تو وہ نص کہتے ہیں۔ جب ایک سے زیادہ معنی ہو لیکن ان میں سے ایک معنی پر اس کی دلالت زیادہ قوی ہو، اقویٰ ہو، تو اسے ظاہر کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تعریف نص اور ظاہر کی بیان کرنے میں فرماتے ہیں دراست النص۔ نص کیسے سمجھیے؟ وَدَرَاسَةُ النَّصِّ سے لا تطلب اکثر، نص کا یہ بے طبیعت کی ضرورت نہیں، اس کو بریکٹ میں لے لیے گا۔ وَدَرَاسَةُ النَّصِّ سے لا تطلب اکثر من التأکد، نص کی اگر آپ کو دراست کرنی ہے، نص پڑھنا ہے، نص کے بارے میں آپ کو جستجو کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے، تو نص جو ہے اس سے زیادہ اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں لفظ فلاں معنی میں نص ہے، یعنی صریح ہے۔ بس اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس لفظ کو، یہ لفظ اس معنی میں صریح ہے، تو پھر اس عبارت کا معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس معنی کو سمجھا رہا ہے وہ جملہ، وہی معنی ہم لے لیں گے۔ لا تتطلبو، اس سے زیادہ کی طلب ہوتی ہی نہیں ہے۔ کس سے زیادہ؟ من التأکد، اس سے زیادہ تاکید نہیں کرنا ہے، اس سے زیادہ غور و فکر نہیں کرنا ہے۔ کیا؟ کس چیز سے زیادہ؟ من ان اللفظ نص فی معناه، لفظ نص ہے اپنا معنی میں، فلاں معنی میں، بس۔ ولیس هو من نوع الظاہر، لفظ جو ہے وہ ظاہر کی انواع میں سے نہیں ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ فلاں معنی میں صریح ہے، تو اب اس سے آگے ہم کو تأکد، غور و فکر، تاکید، غور و فکر، تاکید اور چھانبین اور تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس جس معنی میں صریح ہو، یہ معنی مراد لے لیں گے۔ ولیس من نوع ظاہر، ظاہر کے انواع میں سے نہیں ہے۔ وذالک لأن هذا النوع من التأکد ينتهي، اس لیے
کہ جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ فلاں معنی میں نص ہے، صریح ہے، تو یہ ہم کو کہاں پہنچا دیتا ہے؟ ینتہی، لے جاتا ہے، منتہی کرتا ہے، پہنچاتا ہے کہاں؟ الی القطع بارادۃ المعنی، عادتاً یعنی عام طور پہ جب ہم کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لفظ فلاں معنی میں صریح ہے، تو عام طور پہ یہ ہم کو لے جاتا ہے قطع کی طرف، یقین کی طرف، کہ اس لفظ سے وہی معنی مراد لیا گیا ہے۔ الذی دل علیہ اللفظ، جس معنی پر لفظ دلالت کر رہا ہے، والقطع حجۃ بالبداہت، اور بدیہی طور پہ یعنی سب نے مانا اس چیز کو، اتفاقی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ قطع حجت ہے، کما تقدمہ، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لفظ فلاں معنی میں صریح ہے، یعنی نص ہے، جب نص ہونے کا یقین ہو جاتا ہے تو قطع خود بخود حاصل ہو جاتا ہے کہ اس لفظ سے یہی معنی مراد لیا گیا ہے، چونکہ عقلاء کی عادت کے خلاف ہوگا یہ کام کہ لفظ کا معنی کچھ اور استعمال کسی اور معنی میں کیا جائے، جب ایک ہی لفظ ایک ہی معنی ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کی مراد کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، والذین، دیکھیں قرآن نے کہا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، تو اس کو بیان کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، اس کو پیش کرنے میں کوئی حیا اور جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے قرآن میں ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جن لوگوں نے پاکیزہ اور بے عیب اور بے گناہ خواتین کے طرف، یرمونا، رما کہتے ہیں پھینکنے کو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکا، کنکری ہم نے پھینکا، اللہ نے پھینکا، تو یہاں پھینکنے سے مراد نسبت دینا ہے۔ جو لوگ کسی پاکیزہ خاتون یا پاکیزہ خواتین کی طرف نسبت دیتے ہیں نازیبا عمل کی، ٹھیک ہے، زنا کی، اور 4 گواہ نہیں لا پاتے، فجلدوہم 80 جلدتن، بس ایسے لوگوں کو کہ جو محسنات یعنی پاکیزہ خواتین کی طرف غلط چیز کی نسبت دیتے ہیں، ان کو 80 کوڑے مارو، 80 کوڑے تازیانے، ولا تقبلوا لهم شہادتن، پھر آئندہ ان کی شہادت قبول نہ کرنا، ابداً یعنی ہرگز، کبھی بھی نہیں، ہمیشہ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جس کی طرف گناہ کی نسبت دے رہے ہیں یہ لوگ، وہ خواتین تو پاکیزہ ہیں مگر یہ گنہگار ہیں۔ قرآن نے سختی سے غلط نسبت دینے کے، کسی کی طرف غلط نسبت، یہ تو آیت تو فلاں گناہ کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی گناہ کی جب تک یقین نہ ہو نسبت کسی طرف دینا، قرآن نے سختی سے منع کیا ہے۔ معذرت، کیونکہ کسی بھی مومن اور مومنہ کی حرمت جو ہے اس کو پامال کیا جائے، یہ اسلام برداشت نہیں کرتا۔ تو اب ایسے انسان کی آگے کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے، اور یہ انسان خود فاسق کہلائے گا۔ بہت معذرت۔ خوب، اب اس میں لکھا ہوا ففی هذه الآیت الکریمۃ، اس آیت کریمہ میں یستفاد من کلمۃ ابداً، لفظ ابداً سے استفادہ کیا جائے گا، کس چیز کا؟ حرمت یستفاد من کلمۃ ابدا، حرمت قبول الشہادت الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء۔ یہ لفظ ابداً سے یہاں استفادہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو محصنات کی طرف، پاکیزہ خواتین کی طرف غلط چیز کی نسبت دیتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لا پاتے ہیں۔ قتل میں 2 گواہ کی ضرورت ہے، زنا کی نسبت دی جائے تو 4 گواہ کی ضرورت ہے۔ اسلام حرمت انسان کا بڑا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 4 گواہ نہیں لا پائے تب ان کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ابداً کا لفظ بتا رہا ہے، ابداً سے استفادہ یہ ہو رہا ہے، حرمت و قبول شہادت الذین، حرمتاً مؤبدتاً، ان کی شہادت کو قبول کرنا، کون؟
حرام ہے کون سی حرمت ہے؟ حرام معبدہ ہے، حرمت معبدہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی شہادت دوسرے کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ وذالک لانحصار کلمت ابدا فی الدلالۃ علی التعبید والاستمرار، تعبید کہتے ہیں ہمیشگی کو، ابد سے بنا ہے، استمرار یعنی جاری رکھنا، باقی رکھنا، کیونکہ یہ جو کلمہ ابد ہے یہ منحصر ہے صرف ایک معنی میں، صرف ایک معنی دیتا ہے، وہ معنی کیا ہے؟ تعبید و استمرار، ہمیشہ کے معنی کو سمجھانے کے لیے لفظ ابداً استعمال ہوتا ہے عربی میں، کبھی کبھی کو سمجھانے کے لیے یا اکثر کو سمجھانے کا استعمال نہیں ہوتا، اس کا ایک ہی استعمال ہے، ہمیشہ۔ خوب، لأننا نص فی معنی التعبید، اس سے صرف ابداً کیوں سمجھا جا رہا ہے، ہمیشہ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ ابداً جو ہے یہ تعبید و استمرار میں نص ہے، صریح ہے۔ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ یہ پیراگراف آگے بڑھیں۔ کون کون کلاس سن رہا ہے؟ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ جواب دیجئے۔ ٹھیک، ابھی بھی کچھ لوگوں کی طرف سے جواب نہیں آیا، وہ لگتا ہے کچن میں کھانا بنانے میں خارن بزی مشغول ہے، کلاس جوائن کر کے کھانا بنانے کا ٹائم ہو گیا لگتا ہے، تو کچن میں بزی ہیں کھانا بنانے میں۔ ٹھیک ہے، اتنی صبح تو ہے نہیں کہ کہہ دیں کہ آن کر کے سو گئی ہیں کلاس جوائن کر کے، دو طرفہ کلاس ہوتا ہے، آپ کی طرف سے جواب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بات پہنچ رہی ہے۔ خوب، چلیے آپ کی مرضی۔ نمبر 2، من الحدیث، حدیث میں کیا آیا ہے؟ المحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام علیہ لم تحل له ابدا۔ دو مسئلے ہیں، ایک قرآن سے بتایا گیا کہ اگر کوئی پاکیزہ اور بے گناہ عورتوں کی طرف، محترم عورتوں کی طرف غلط نسبت دے، غلط کام کی، اور گواہ نہ لا سکے، 4 گواہ جو شریعت نے معین کیے ہیں، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی گواہی زندگی میں پھر آئندہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ خود فاسق ہے، گنہگار ہے۔ دوسری روایت پیش کی گئی ہے، اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے جو ایک ہی معنی وہ سمجھا رہا ہے کہ اگر حالت احرام میں کسی نے عقد یا نکاح کر لیا، کیونکہ حالت احرام میں بہت سی چیزیں حرام ہیں، 25 چیزیں تقریباً، اور جو چیزیں حالت احرام میں حرام ہیں ان میں سے ایک نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے۔ اب اگر اس نے کسی عورت سے عقد کر لیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ من الحدیث، حدیث میں آیا ہے کہ المحرم اذا تزوج وهو يعلم انه حرام، محرم جب ازدواج کر لے جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام حرام ہے حالت احرام میں، لم تحل له ابدا، تو پھر اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا یہ۔ خوب، اس کی وضاحت دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ ففی هذه الروایت الشریفۃ ایضا، اس روایت میں بھی آیا ہے، کیا آیا ہے؟ ینتہی، وفی هذه الروایت الشریفۃ ایضا ینتہی الی استمرار عدم حلیت المرأة علی المحرم، جملہ جو ہے وہ ہم کو لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی ففی، اگر ہمیں صحیح ترجمہ کرنا ہو عبارت کا تو ففی ہٹانا پڑے گا اور کرنا پڑے گا ہذہ الروایت الشریفۃ ایضا، روایت الشریفۃ کے بجائے روایت الشریفۃ کرنا پڑے گا، وہذہ الروایت الشریفۃ ایضا ینتہی، یہ روایت بھی ہمیں لے جائے گی اس چیز کی طرف، چونکہ اگر ہم ففی کہیں گے اس روایت میں بھی لے جائے گی کوئی چیز، تو ینتہی کا فاعل رہ جائے گا، ینتہی کا فاعل کیا ہے واضح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
محذوف ہوگا کچھ، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اگر ففی کو ہٹا دیں گے تو ایسے پڑھا جائے گا وحاذ، فا کی جگہ وا رکھ دیجیے، یا فا بھی کر سکتے ہیں لیکن فی ہٹانا ہے. فہذہ الروایت الشریفۃ ایضا تنتہی، اب یہ انتہی کو تنتہی کر دیں گے عبارت صحیح کرنے کے لیے کہ یہ چونکہ روایت مؤنث ہے نا. فہذہ الروایت الشریفۃ ایضا تنتہی، اور یہ روایت بھی ہم کو لے جاتی ہے، منتہی ہوتی ہے، پہنچاتی کہاں لے جاتی ہے؟ الی استمرار عدم حلیت المرأۃ علی المحرم، اس بات تک پہنچاتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عورت محرم پر حرام ہے. یہ کتاب جو ہے یا تو کسی بڑی کتاب سے خلاصہ کیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں اس طرح کی فاش اور واضح غلطیاں آ جا رہی ہیں، ٹیکنیکل خرابیاں آ رہی ہیں عبارت میں، یا صاحب کتاب جلدی میں تھے، یا وہی جو میں نے شروع میں آپ سے بتایا کہ چونکہ عرب نہیں ہے لہٰذا عربیت کی کمی کئی بار جھلک جاتی ہے صاف صاف. ٹھیک ہے. اوپر بھی جو تحلو لہو ابدن، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی ایک لفظ کی کمی تھی، خیر لیکن وہ میں نے معنی پورا کر دیا تھا، چل جائے گا وہ. تو اوپر یہ بتایا انہوں نے کہ اگر حالت احرام میں کسی نے شادی کر لی ہے تو اب لم تحل لہو ابدن، تو وہ عورت، تحلو سے مراد عورت لیجئے گا، مرا جو نیچے بتا رہے ہیں، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. لم تحل لہو، اس کے لیے ہرگز ہرگز حلال نہیں ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے ہمارا حرام ہو جائے گی. خوب. فہذہ الروایت الشریفۃ، فی ہٹا دیجیے گا، فہذہ الروایت الشریفۃ ایضا تنتہی، پس یہ روایت بھی لے جاتی ہے، کہاں لے جا رہی ہے، کہاں منتہی کر رہی ہے؟ الی استمرار عدم حلیت المرأۃ علی المحرم، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ عورت حلال نہیں ہوگی محرم پر ہمیشہ ہمیشہ، استمرار ہمیشہ ہمیشہ کی. الذی تزوجہا فی حالت احرامہ، وہ عورت حلال نہیں ہوگی کبھی بھی اس پر کہ جس سے اس نے عقد کیا ہے حالت احرام میں. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الزِّوَاجَ حالت الإحرام حرام، جبکہ وہ جانتا تھا کہ شادی کرنا حالت احرام میں حرام ہے. نہیں جانتا تھا مسئلہ اور کیا ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ حالت احرام میں ازدواج نہیں کر سکتا اور ازدواج کیا تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے جس سے اس نے عقد کیا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَبَدًا، چونکہ یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے، کلمہ ابدا نص ہے استمرار و تعبید میں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے. اب ظاہر کیا، اس کو پڑھ لیتے ہیں، وہ ظاہر. ٹھیک ہے. فرما رہے ہیں اما دراس الظاہر فقد وضع العلماء قواعد، نص کو سمجھنے میں کچھ مشکل نہیں ہے، یہ پہلی بتا چکے ہیں کہ زیادہ تعقل، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بس پتہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے بس. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو معنی ہے مراد وہی لیا جائے گا، جو معنی اس کا ہے اس لفظ کا وہی مراد لیا جائے گا. لیکن ظاہر وہ چیز ہے کہ ظاہر کو سمجھنے کے لیے فقط وضع العلماء قواعد، اس کے لیے علماء نے قواعد وضع کیے ہیں، ہے نا. قواعد کاہے کے لیے؟ لتعیین ظواہر الفاظ تشخیصها، تاکہ معین کیا جائے کہ ظواہر الفاظ کیا کیا ہیں اور اس کو مشخص کیا جائے. ایک لفظ کے 4 معانی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان معانی میں سے کون سا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، یا ایک صیغے سے اور بھی کچھ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ. مثلا صیغہ امر سے مستحب بھی سمجھا جا سکتا ہے، صیغہ امر سے وجوب بھی سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو صیغہ امر ظاہر ہے کس چیز میں؟ وجوب میں ظاہر ہے یا مستحب میں، استحباب میں ظاہر ہے. لفظ اسد سے شیر بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور لفظ اسد سے مرد شجاع بھی سمجھا جا سکتا ہے. لفظ بحر
لفظ بحر سے جو ہے وہ سمندر بھی سمجھا جا سکتا ہے، اور لفظ بحر سے بحر العلوم، بہت زیادہ علم رکھنے والا بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ صلاۃ سے دعا بھی سمجھا جا سکتا ہے، صلاۃ سے نماز بھی سمجھی جا سکتی ہے، ارکان مخصوصہ بھی۔ تو اس لفظ سے کون سا معنی سمجھا جائے گا؟ لفظ عین سے چشمہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، آنکھیں بھی سمجھی جا سکتی ہیں، جاسوس بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو کون سا معنی مراد لیا جائے جب روایت میں یہ لفظ آیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے، یعنی ظاہر کو سمجھنے کے لیے، اور ہم یہ کہیں کہ صیغہ امر ظاہر ہے وجوب میں، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ قوانین وضع کیے گئے ہیں، علماء نے کچھ قانون بنائے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ فقط وضع العلماء قواعد، علماء نے کچھ قواعد وضع کیے ہیں، لتعیین ظواہر الفاظ، ظواہر الفاظ کو معین کرنے کے لیے علماء نے کچھ قانون وضع کیے ہیں، ٹھیک ہے، لتعیین ظواہر الفاظ، تشخیص ہے اور مشخص کرنے کے لیے۔ بحوثها ضمن العناوین التالیہ، اب ان قواعد کی جو بحثیں ہیں وہ نیچے جو عناوین ہیں اس کے ذیل میں انشاءاللہ ہم آگے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا ایک پیج پلٹ کر لکھا ہوا الاوامر، اوامر ہیں، نواہی ہیں، مفاہیم ہیں، عام اور خاص ہیں۔ مفاہیم کے بعد ایک کوما لگا دیجیے گا، مفاہیم ٹھیک ہے، عام والخاص کے بجائے، چونکہ مفاہیم کو الگ سے بھی بحث کی جاتی ہے اور عام اور خاص کی بھی الگ سے بحث کی جاتی ہے، خوب، یا مفاہیم العام والخاص بھی کہتے ہیں تب بھی توجہ ہو جائے گی، یا مطلق ہے، مقید ہے، یہ ساری بحثیں انشاءاللہ آگے کریں گے اسی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ تو ظواہر کو سمجھنے کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے ہیں، اور ان قوانین کو ہم آنے والی ہیڈنگ کے ماتحت پیش کریں گے، لیکن اس کے پہلے ایک طریقہ عامہ سن لیجئے گا، ایک طریقہ عامہ پڑھ لیجئے گا، کلی قاعدہ ہے، آسان ہے، میں جلدی سے پڑھا دیتا ہوں۔ الطریقۃ العامہ، جنرل قانون علم اصول کا۔ والطریقۃ العامۃ لاستفادۃ الحکم من ظواہر القرآن والحدیث ہی، ظواہر حکم کو سمجھنے کے لیے قرآن سے اور حدیث سے جو ظاہر حکم ہے اس کو سمجھنے کے لیے عمومی قاعدہ وہ یہ ہے، کیا ہے؟ ان یتأکد من ظہور اللفظ فی المعنی، کہ تاکید کی جائے اس بات کے اوپر کہ لفظ جو ظاہر ہوتا ہے معنی میں اپنے، وذالک لتطبیق، ان یتأکد من ظہور اللفظ فی المعنی، یہ تاکید کی جائے کہ لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہوتا ہے، تبھی تو آپ باقی آگے کے مراحل کو طے کر پائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اس قاعدے عامہ کو ماننا پڑے گا، کیا؟ کہ ہر لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وذالک لتطبیق، وذالک لتطبق علیہ قاعدۃ الظہور، اور یہ اس لیے ضروری ہے، اس بات پہ تاکید کی جائے کہ ہر لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہوتا ہے تاکہ قاعدہ ظہور کو اس پہ تطبیق دی جا سکے۔ قاعدہ ظہور کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہی کل ظاہر حجت، ابھی آگے آپ کو پڑھایا جائے گا اس کی تفسیر، کہ ہر ظاہر حجت ہوتا ہے۔ علم اصول میں کہتے ہیں ہر ظاہر کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ظاہر حجت ہوتا ہے، کل ظاہر حجت، اس قاعدہ عامہ، اس قاعدہ عامہ کی تطبیق کی جائے گی، یہ اس وقت کی جائے گی کہ جب آپ تاکید کریں کہ لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ فلاں لفظ فلاں معنی میں ظاہر ہے، ہر ظاہر حجت ہوتا ہے، تو اس لفظ سے یہی معنی مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس لفظ سے یہی معنی مراد لیا جائے گا۔ خوب، کل ظاہر حجت التی ثبتت حجیتها بالبداہت، اور ظاہر کی جو حجیت ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ ہر ظاہر حجت ہوتا ہے، یہ حجیت بداہت بالبداہت ظاہر ہے، اس کو سارے علماء عقلاء اہل فکر اہل حل و عقد مانتے ہیں کہ ظہور حجت ہوتا ہے، چونکہ اگر ظہور کی
حجیت کے آپ قائل نہیں ہوں گے تو عام طور پہ روزمرہ کی زندگی میں بول چال میں مشکل ہو جائے گی. کوئی بولے گا کہ وہ کیا نام ہے پانی لے آؤ اور بعد میں کہہ دے گا میں نے شربت مانگا تھا. کوئی کہہ دے گا کہ جو ہے وہ شربت لے آؤ بعد میں کہے گا میں نے پانی مانگا تھا. کوئی کہہ دے گا کہ زید نے آپ کی قلم جو ہے وہ چرائی تھی, ٹھیک ہے, اور بعد میں کہہ دے گا میں نے قلم سے مراد تحریر لیا تھا, کہ آپ کی بات کو اس نے اپنے دل میں بسا لیا تھا. اگر ہم کہیں گے قلم سے مراد فلانی چیز نہیں ہے تو ہے نا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بول چال کی زندگی میں بڑی دشواریاں پیش آ جائیں گی روزمرہ کی زندگی میں. لہذا یہ کہتے ہیں کہ بالبداہت ظہور حجت ہے ہر لفظ کا. التی ثبتت حجیتها بالبداہت, جس کی حجت ثابت ہے بالبداہت. کس کی حجت ثابت ہے؟ جلدی سے لکھ کے بتائیے آپ لوگ. ہم لوگ کس چیز کی حجت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی حجت ثابت ہے بالبداہت. آپ میں سے کوئی بتائے گا کس چیز کی حجت ثابت ہے؟ سب تک بات میری پہنچ رہی ہے؟ ظہور کی حجت, ٹھیک ہے, ہاں, ظہور کی حجت بالبداہت ثابت ہے. صحیح, حجت ظہور بالبداہت ثابت ہے. یعنی یہ جو قاعدہ ہے کہ ہر لفظ کا ظاہر حجت ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم نے بولا مثال کے طور پہ آ جائیے, تو اس سے مراد جو ہے وہ چلا جانا نہیں لیا جائے گا. آ جائیے سے مراد یہ ہے کہ گھر میں آنا ہے. میں نے کہا چلے جائیے, تو اس سے مراد رک جانا نہیں لیا جائے گا. بھئی جو لفظ جس معنی میں ظاہر ہے وہی لیا جائے گا مراد. ہر ظہور حجت ہے جس کی حجت بداہتاً ثابت ہے. لقیام بناء العقلاء وسیرتهم الاجتماعیہ علی الاخذ بالظواہر فی مجال التفاہم والمحاورات. محاورات اور تفاہم مطلب یہ ہے کہ جب بول چال کی زندگی میں ایک بات کو سمجھانے کے مرحلے میں, تفاہم یعنی فہم سے بنا ہے, ایک دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں, محاورہ یعنی بولنا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تو روزمرہ کی ان کی زندگی میں عقلاء کی یہ سیرت رہی ہے. بناء عقلاء ہے, یعنی اسی بات پر بنا رکھتے ہیں وہ, اور یہی ان کی سیرت ہے کہ ظواہر کو حجت مانتے ہیں. لقیام بناء العقلاء, کیونکہ بناء عقلاء اس بات پر قائم ہے, اور ان کی سیرت اجتماعی سیرت یہ رہی ہے. کیا سیرت رہی ہے؟ الاخذ بالظواہر, کہ وہ ظواہر پہ عمل کرتے ہیں. فی مجال التفاہم والمحاورات, مجال محل گفتگو کے اور افہام و تفہیم کے مرحلے میں. والشارع المقدس احد العقلاء, اور جس نے کتاب بھیجی ہے قرآن مجید, اور جو حدیث جس کی ہمارے سامنے ہے, سنت پیغمبر, یہ شارع ہیں. شارع مقدس بھی عقلاء میں سے ایک ہیں, بلکہ سیدہم, بلکہ عقلاء کے سید ہیں, آقا ہیں, سردار ہیں. تو جب عقلاء کی سیرت یہ ہے کہ ظواہر کو حجت مانتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اسی پہ عمل کیا ہوگا. ہم سے جملہ جو بول رہے ہیں اس کا ظاہر ہم کو لینا ہے, جو حدیث میں ہے, جو آیت میں ہے, اس کے ظاہر پہ ہم کو عمل کرنا ہے. خوب. ولم يعرف عنه انه انتهج طریقۃ جدیدۃ. انہو سے مراد شارع. انتہجا, نہج البلاغہ آپ نے سنا ہے نا, نہج کہتے ہیں طریقے کو, بلاغت کی نہج, بلاغت کا طریقہ. انتہجا یعنی نیا راستہ اپنایا ہو, انتہجا اپنایا ہو طریق. اور یہ بات نہیں, لم یعرف, یہ بات نہیں جانی گئی ہے, نہیں پہچانی گئی ہے, یہ بات نہیں سمجھی گئی ہے, یہ بات نہیں بتائی گئی ہے شارع کی طرف سے کہ شارع نے کوئی نیا طریقہ عالم تفاہم میں اخذ کیا ہو. انتہجا نئے نہج پہ چلے ہوں, نہج پہ چلے ہو, طریقتاً دوسرا طریقہ, یعنی نیا طریقہ اپنایا ہو. اس کی کوئی وہ نہیں ہے, دلیل ہمارے سامنے نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ عَنْهُ أَنَّهُ سَارَ بِنَفْسِ سِيرَةِ الاجتماعیۃ للعقلاء. اور جو چیز ہمارے درمیان معروف ہے, جو ہمیں پتہ ہوئی ہے, کہ شارع مقدس نے بھی اسی طریقے کو اپنایا ہے جو ہمارے درمیان عقلاء کے درمیان رائج ہے. اور عقلاء معذرت, اور عقلاء کے درمیان رائج طریقہ کیا ہے
کہ ظواہر کلمات کو حجت مانتے ہوئے اسی پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر سید العقلاء نے بھی کسی لفظ کو استعمال کیا ہے تو جس معنی میں وہ لفظ ظاہر ہے وہی ہم مراد لیں گے. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ظہور یعنی ہر لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہوتا ہے اور ہر ظاہر حجت ہوتا ہے. نمبر 2 وَيَتَأَكَّدُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ مَانِعٍ يَمْنُعُ مِنْ الْأَخْذِ بِهِ وَالْعَمَلِ عَلَى وِفْقِهِ. دوسرے بارے ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے جو رکاوٹ بن جائے، روک دے اس لفظ کو فلا معنی میں لینے اور مراد لینے سے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی قرینہ نہیں ہے جو ہم کو بتایا کہ نہیں مولا کی مراد یہ نہیں ہے. اگر فرض کے قرینہ آ جائے، بحر سے مراد دریا ہوتا ہے، بحر ظاہر دریا میں، اور اگر کہنے والا یہ کہ اذهب الى البحر وسط میں حدیث ہو، ٹھیک ہے، بالتوجہ کہ تم جاؤ دریا کے پاس اس کی گفتگو کو غور سے سنو، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں بحر العلوم مراد ہے، عالم مراد ہیں. اور یہ کہا جائے مثال کے طور پہ کہ انظر الی الاسد کیف یہاجم علی العدو، کیا نام ہے، اس اسد کو دیکھو، شیر کو دیکھو کیسے حملہ کر رہا ہے دشمنوں پر، ہے نا، لشکر پر. تو یہ قرینہ بن جائے گا کہ شیر سے مراد یہ انہوں نے جو ہے طاقتور کو مراد لیا ہے. ورنہ کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی معنی کا مطلب یہ ہے، کوئی قرینہ، کوئی قیاس سیاق اور سباق ایسا نہ ہو کہ جس سے کوئی اور معنی سمجھا جا سکتا ہے، تو وہی معنی مراد دے رہے گا جس معنی میں وہ لفظ ظاہر ہے. فَيَنْتَهِي إِلَى تَحْصِيلِ الْحُكْمِ وَهُوَ الْمَعْنَى الظَّاهِرُ. پس نتیجتاً ہم کہاں پہنچیں گے، انتہا کہاں ہوگی، نتیجہ کیا نکلے گا، وہ حکم حاصل کیا جائے گا کہ جو معنی ظاہر ہے. ٹھیک ہے. کما سیتضح ھذا، مثلا ہم نے یہ کہا کہ شیر کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، تو اب یہاں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ شیر سے ہم زید کو لے رہے ہیں، خالد کو، حسن حسین کو لے رہے ہیں. شیر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تو جب کوئی قرینہ نہیں ہے تو شیر سے مراد کیا سمجھیں گے، حیوان درندہ سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا شیر جنگل کا سردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ شیر سے مراد وہی ہے، درندہ، حیوان درندہ. کما سیتضح ھذا اکثر عند استراذنا قواعد تعیین الظواہر فی محلی. جیسا کہ انشاءاللہ جب ہم پیش کریں گے ان قواعد کو جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے کہ اس کے لیے خاص قواعد وضع کیے گئے ظاہر کو سمجھنے کے لیے، ظواہر قرآن، ظواہر حدیث کو، تو وہاں بات اور بھی واضح اور کلیئر ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.